سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں زبان سے نیت ادا کرنا درست عمل ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے میں بخاری اور مسلم کی روایت بیان کرتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہمارے اعمال ڈپینڈ ہے ہماری نیت پر۔ ہمارے اعمال کا انحصار دار و مدار کس پر ہے؟ ہماری نیت پر۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر ہماری نیت درست نہیں تو ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے اعمال کس طرح درست ہوں گے؟ وہ اعمال اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقہ کے مطابق ہوں گے، تب ہی وہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ پھر چاہے وہ ہمارے اعمال نیک ہو، اچھے ہو یا برے ہو، ان کا انجام، ان کا اجر و ثواب ہماری نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت درست نہیں تو ہمارے اعمال بھی قبول نہیں۔ تو اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اس حدیث کا ایک مختصر سا یہ مفہوم تھا۔ تو میری بہنوں، اب نماز میں ہم ایک عمل کر رہے ہیں، ہم ایک عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور یہ عمل بہت اہم عمل ہے۔ جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ بہت اہم عمل ہے۔ تو اگر اس عمل کی نیت ہی درست نہیں ہوگی تو کیا ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں فی سبیل اللہ کے ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ اگر نیت جس طرح ہوگی اس عمل کا انجام اور اجر و ثواب اسی طرح ہوگا۔ تو اس میں نیت بہت اہم ہے۔ تو نماز ایک بنیادی عبادت ہے، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں۔ تو نماز میں جو ہم نیت کر رہے ہیں، زبان سے جو ہم نماز میں نیت کو ادا کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ عمل عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے، ان تینوں اعتبار سے یہ عمل خلاف ہے میری بہنوں۔ زبان سے نیت کو ادا کرنا نماز کے لیے یہ ان تینوں کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلے لغت کے اعتبار سے یہ کس طرح خلاف ہے دیکھتے ہیں۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دل کا ارادہ، یعنی نیت دل کا فعل ہے نہ کہ زبان کا۔ اور جس طرح ہم نماز میں جو الفاظ ادا کرتے ہیں وہ الفاظ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتی ہوں میں اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ہم نیت کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، تو ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ جو نیت ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اب مثلاً اذان ہم سنیں، اذان ہو گئی، اذان ہم سنیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی اذان سنیں نماز کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم نماز پڑھیں گے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مرد حضرات ہیں تو مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور اگر عورتیں ہیں تو گھر میں ایک علیحدہ جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ جو تمام کام ہم نے کیے، یہ کس لیے کیے؟ اس ارادے سے ہی تو کیے نا کہ اب ہم نماز کو ادا کریں گے۔ تو یہ جو آپ نے ارادہ کیا، اذان کا وقت ہو گیا، اذان سنے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہی آپ کی نیت ہے میری بہنوں۔ یہ نیت ہے ہماری کہ ہم ایک ارادے سے اٹھے کہ اب ہم نماز پڑھیں گے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ طور پر، اس کے لیے الگ سے زبان سے نیت کو ادا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے، یعنی کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر لفظی میننگ بھی دیکھیں، نیت کے میننگ دل کے ارادے کے، تو اس اعتبار سے بھی یہ بات خلاف ہے کہ زبان سے نماز کا ادا کرنا درست عمل ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد نقل کے اعتبار سے یہ کس طرح خلاف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے باقاعدگی سے نماز کو ادا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ
اور سلف صالحین میں سے کسی سے بھی یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے الفاظ سے، زبان سے ادا کرتے ہوئے نماز کی نیت کی اور اس کی ابتدا کی، اس کی شروعات کی. نہیں ملتا، انہوں نے نہیں کیا. مثلا جیسے ہم نہ صرف نماز بلکہ دوسری بھی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان تمام کے لیے نیت واجب ہے. لیکن تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک جو یہ نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام علماء مسلمین کے نزدیک الفاظ سے، یعنی کہ زبان سے ادا کرتے ہوئے، الفاظ بیان کرتے ہوئے نیت کرنا نماز کے لیے یہ درست عمل نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں تو یہ عمل درست نہیں ہے، نقل کے اعتبار سے بھی اس کے خلاف ہے. اس کے بعد اگر نیت کا عمل ہم عقلی طور پر دیکھیں کہ کیا یہ درست ہے، تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ عمل کس طرح درست ہے. جیسے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے کی نیت باندھتے ہیں. میری بہنوں، ہم نیت کس طرح باندھتے ہیں؟ اردو زبان میں ہم نیت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی، بلکہ اس زمانے میں تو اردو تھی ہی نہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اردو کچھ صدی پہلے، کچھ سینچریز پہلے ڈیولپ ہوئی، کچھ صدیاں پہلے آئی. اس زمانے میں اردو نہیں تھی. تو یہ جو ہم اردو میں ادا کر رہے ہیں، یہ ہم کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہ درست عمل نہیں ہے. اگر یہ درست ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے، اور ہمیں اس کی ایک دلیل تو ملتی کہ اس طریقے سے نماز سے پہلے نیت کرنا ہے، الفاظ سے ادا کرنا ہے. نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی لفظی نیت ثابت ہے حدیث میں تو وہ صرف حج اور عمرے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے علاوہ لفظی نیت کسی کی نہیں بتائی، کوئی بھی حدیث نہیں ملتی. اگر ہوتی تو وہ سب سے پہلے کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے میری بہنوں. تو یہ عمل درست نہیں ہے. میری بہنوں، جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتوں کو جاننے والا ہے. تو ان تمام دلائل اور ان تمام عقلی باتوں سے بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نماز کے لیے جو نیت ادا کر رہے ہیں زبان سے، یہ عمل درست نہیں ہے. تو ہم بھی نہیں کر سکتے. تو نماز کی نیت کس طرح ہوگی کہ ہم نماز کی تیاری، جب جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کی طرف جاتے ہیں یا جائے نماز بچھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ارادے سے ہم جو کام کر رہے ہیں، جو فعل ادا کر رہے ہیں، یہی ہماری نماز کی نیت ہے. اسی سے نماز کی شروعات، نماز کی نیت ہماری ہو چکی ہے. امید ہے آپ تمام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نیت نماز کی کیسی ہے. کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی قبول نہیں، کیونکہ سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے.